بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر اب ہم نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر وزارت حج عمرہ کی جانب سے آئی ہے۔ سعودی وزیر حج عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بنین کے مطابق عمرہ زائرین کے لیے میڈیکل انشورنس لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ عمرے پر باہر سے آنے والوں کو زیادہ بہتر صحت کی خدمات فراہم کی جا سکیں گی۔ مزید تفصیلات کے مطابق سعودی وزیر حج عمرہ ڈاکٹر محمد صالح اور تعاونیہ کے انشورنس کمپنی کے چیئرمین سلمان الحمید نے ہیلتھ انشورنس معاہدے پر باقاعدہ دستخط بھی کر دیے ہیں۔ سعودی وزیر حج عمرے نے کہا ہے کہ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ بیرون ممالک سے یعنی دوسرے ممالک سے آنے والے افراد عمرے پر آنے والوں کو بہتر اور اعلیٰ معیار کی صحت کی خدمات میسر کی جا سکے۔ مملکت آمد سے لے کر روانگی تک ان کی صحت کی مکمل نگہداشت کی جائے۔ وزیر حج عمرے نے مزید کہا کہ بیرون ممالک سے عمرے پر آنے والوں کے لیے انشورنس پروگرام ایک بڑا پروگرام ہے۔ یہ عمرے پر آنے والوں کے لیے مختلف جو ایجنسیز ان کو لے کے آتی ہیں، آن لائن عمرہ ویزا حاصل کرنے والوں کے لیے بھی درکار ہوگا۔ وزیر حج کے مطابق انشورنس اسکیم میں صحت کی نگہداشت، ہیلتھ ٹرانسپورٹ، ایمبولینس، ایمرجنسی، ٹریفک حادثات، قدرتی آفات، سامان گم ہونے، پرواز میں تاخیری اور ایئرپورٹ پر قیام سمیت تمام امور شامل ہوں گے۔ مزید جو تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق عمرہ زائرین سے متعلق ہیلتھ انشورنس اسکیم بہت سستی ہے اور مناسب نرخوں پر یعنی قیمتوں پر ہوگی۔ یہ سعودی عرب میں موجود تمام انشورنس کمپنیوں کے تعاون سے پیش کی جائے گی۔ انشورنس کے دورانیہ 30 دن کا رکھا گیا ہے۔ التعاونیہ انشورنس کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین عبدالعزیز البوک نے بتایا کہ عمرہ زائر کو انشورنس پیکج پر 1 لاکھ ریال کی ہنگامی صحت کی نگہداشت کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی۔ نائب وزیر حج عمرہ نے بتایا ہے کہ عمرہ ویزے کی فیس 300 ریال ہوگی۔ یہ فیس 49 ممالک سے عمرے پر آنے والے زائرین کے لیے مقرر ہے۔ عمرے پر آنے والوں کو میڈیکل انشورنس فیس کی مد میں صرف 110 ریال ادا کرنے ہوں گے۔ دوستو، ایگزٹ ری انٹری یعنی کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ چھٹی پر اپنے ملکوں میں جاتے ہیں، ان تمام افراد کے لیے سعودی وزارت جوازات کے محکمے نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ قانون کے مطابق مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکن جب چھٹی پر اپنے وطن جاتے ہیں تو ان کے لیے خروج و عود یعنی کہ ایگزٹ ری انٹری ویزا لگایا جاتا ہے۔ خروج و عود کا مقصد جا کر واپس آنا ہوتا ہے۔ ایگزٹ ری انٹری ویزے کی مدت کے دوران واپس آنا لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ اگر مدت ختم ہو جائے اور ویزا ایکسپائر ہو جائے جس کی وجہ سے کفیل اپنے اس ویزے کا اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسے افراد جو کہ ایگزٹ ری انٹری ویزا لے کر چھٹی پر جاتے ہیں مگر لوٹ کر نہیں آتے، وہ قانون شکنی یعنی قانون کو توڑتے ہیں اور ایسے افراد کے خلاف سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کارروائی خود بخود کر دیتا ہے۔ ایسے افراد کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے اور یہ سعودی عرب میں 3 سال کی ان پر پابندی لگ جاتی ہے۔ ان افراد کے خلاف کارروائی مزید کی جاتی ہے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے درمیان جو مشترکہ مختلف معاہدے ہو گئے ہیں، اس کے تحت ایسے افراد جو کہ چھٹی پر جانے کے بعد سعودی عرب میں واپس نہیں آئیں گے یا دیگر کسی ممالک میں بھی نہیں جائیں گے، ایسے افراد سعودی عرب میں ہی نہیں بلکہ دیگر جو عرب ریاستیں ہیں ان پر بھی نہیں آ سکیں گے اور ان میں بھی وہ 3 سال تک ان پر پابندی لگ جاتی ہے۔ سعودی عرب میں سرکاری ملازمین کو کاروبار کرنے اور پرائیویٹ اداروں میں پارٹ ٹائم ملازمت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کئی سالوں سے یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ انہیں حکومت کاروبار کی اجازت دے اور پرائیویٹ اداروں میں پارٹ ٹائم ملازمت پر سے پابندی اٹھا لے۔ سرکاری ملازمین اس حوالے سے متحدہ عرب امارات کی مثالیں دیتے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ جب تک کاروبار اور پارٹ ٹائم ملازمت کی اجازت نہیں ملے گی ہمارے معاشی حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ سعودی حکومت نے اس بارے میں اہم پیش رفت کی ہے۔ ایک اہم ادارے کی رپورٹ کے مطابق مجلس شورا کا اجلاس بدھ کو صدر ڈاکٹر عبداللہ الشیخ کی زیر صدارت ہوا۔
ارکان شورا نے شہری خدمات کی قانون کی دفعہ 13 کے مطابق وہ پابندی ختم کر دی ہے جس میں سرکاری ملازمین کو کاروبار کی اجازت نہیں تھی۔ ترمیم کے بعد سرکاری ملازمین نہ صرف کاروبار اب کر سکیں گے بلکہ انہیں پارٹ ٹائم نجی اداروں یعنی پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں میں جاب کرنے کی بھی اجازت مل گئی ہے۔ اب اس کے اگلا مرحلہ سعودی کابینہ کا ہے جو اس قانون کو باقاعدہ منظور کرے گی۔ ماہرین کے مطابق ارکان شورا نے شہری خدمات کے قانون کی دفعہ 13 میں جو ترمیم کی ہے وہ سعودی ویژن 2030 اور قومی تبدیلی پروگرام 2020 کے اہداف کی تکمیل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یاد رہے، کاروبار کرنے کے خواہش مند اکثر سرکاری ملازمین اپنی اہلیہ یا گھر والوں کے دیگر افراد کے ناموں سے تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ اب سرکاری ملازمین براہ راست اپنے ناموں سے کاروبار کریں گے۔ اس سے سعودی معاشی جو صورتحال ہے وہ اس میں کافی بہتری آئے گی اور مزید بہت سارے غیر ملکی افراد کو بھی روزگار کے مواقع ملیں گے۔ گورنر مکہ المکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے جدہ کے 5ویں بین الاقوامی کتب میلے کا افتتاح کر دیا ہے۔ کتب میلے کی انتظامیہ نے 50 ممالک کے 1820 پبلشر کو کتب میلے میں شرکت کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ ان کا تعلق سعودی عرب کے علاوہ برادر عرب اور دوست ممالک سے ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق پاکستان کے پبلشر بھی اپنے سٹال لگائیں گے۔ مزید تفصیلات آئی ہیں کہ گورنر مکہ المکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے کتب میلے کے مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ 40 عرب مسلم ممالک کے 400 پبلشر کے سٹالز اس میں لگائے گئے ہیں، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ جدہ یا مملکہ علاقوں میں رہتے ہیں اس کتب میلے میں جا کر اپنی پسندیدہ بکس خرید سکتے ہیں۔